رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک زیادہ مال کی خواہش اور دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ناامیدی کے وسوسے ہیں، تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پر بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جن بچوں کے والدین زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ بچے بزدل اور چاپلوس ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کیا کرو کیونکہ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو سکتی ہیں، سسر کے نہیں۔ خواب میں خود کو ننگا دیکھنا مرد دیکھے تو دنیا سے محبت کی علامت ہے، عورت دیکھے تو اچھا خواب نہیں ہے، لوگ اس کے بدن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ واللیل پڑھیں، بال لمبے گنے اور گرنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ اپنے غصے پر قابو رکھے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تذابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو خالی پیٹ فالسے کا شربت پئیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، اور جو لوگ صبح اٹھنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ کر لیتے ہیں ان کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ پاکستانی خواتین کا بھروسہ ایریل اور ڈیٹول پر تو ہو سکتا ہے مگر اپنے شوہر پر نہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں الزام تراشی نہیں ہوتی، بیوی کی غلطی شوہر کی غلطی ہوتی ہے اور شوہر کی غلطی تو شوہر ہی کی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں الزام تراشی نہیں ہوتی۔ محبت ہی وہ بیماری ہے جس میں سڑے ہوئے بینگن جیسا محبوب بھی دنیا کا سب سے حسین آدمی لگتا ہے۔ لڑکا منہ دھو لے تو سمجھ لیں کہیں جانے لگا ہے، لڑکی منہ دھو لے تو سمجھ لو اب کہیں نہیں جانا۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے، اور جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت اور نیک ہوتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کی زخم کبھی نہیں بھرتے، اس لیے بحث مباحثے سے بچیں اور بات چیت کر کے اپنے مسئلے حل کیا کریں۔ آپ سے چھپ کر محبت کرنے والا یہ 3 کام ضرور کرتا ہے۔ وہ اکثر آپ کو چپکے سے دیکھتا ہے، آپ کی موجودگی میں نروس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کالے رنگ کا لباس بہت زیادہ پہنتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ایسے جذبات سے خود کو محفوظ کر رہے ہیں جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ان 5 لوگوں کی صحبت میں رہیں: پرجوش، پراعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ پچھتاوے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف کرنے والوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لیں تو ان کی اکڑ انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ بڑھاپا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جنتی ہے وہ عورت جو اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اسے راضی رکھے اور اس پہ خوش رہے۔
تو وہ عورت جنتی ہے۔ محبت کا جھانسا دے کر کسی کو ڈپریشن کا شکار مت بنائیں۔ یہ سب آپ کے لیے کھیل ہوگا، لیکن کسی کی زندگی اس سے تباہ ہو سکتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہوتی ہے۔ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں، پھر ہم چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، اور پھر ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عورت اگر مرد کو اپنا عاشق بنانا چاہتی ہے تو اسے ایک چیز کبھی مت دے، اور وہ ہے کمزوری۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے، جب رشتے ضرورت کے ہوں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان ٹوٹتا کیسے ہے؟ حادثات سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اعتبار سے ٹوٹتا ہے۔ زخم وہ نہیں لگتا جو جسم پر آئے، زخم وہ لگتا ہے جو کسی اپنے رویے سے لگا دے۔ زخم وہ لگتا ہے جو رویے لگائیں۔ جب عورت محبت کرتی ہے تو اپنی ذات تک بھول جاتی ہے، اور جب ٹوٹتی ہے تو خاموشی سے بکھر جاتی ہے، کیونکہ وہ روتی کم ہے اور سہتی زیادہ ہے۔ سعادت حسین منٹو کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تھک جاؤ تو اللہ پاک کے سامنے جھک جایا کرو۔ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک تھوڑی سی عبادت پر بھی آپ کو تھام لیتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں، اور خاکساری انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ سادگی ایک ایسی مثال ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو یہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ اگر چاول کھانے کے بعد جسم پر سوجن ہو جائے تو جان لو تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر چاولوں کے بعد سوجن ہو جائے تو جب پاؤں میں ماں باپ کی عزت کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو محبت کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوانے پڑتے ہیں۔ پھر کوئی بے وفا کہیں یا بے مروت، کچھ فرض نبھانے نہیں پڑتے جب ماں باپ کو اپنی پگڑی پاؤں میں رکھنی پڑے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، خواہ وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ جن سے محبت کی جائے انہیں حاصل نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچا کرتے، کیونکہ یہ محبت کی توہین ہوتی ہے۔ عورت کو بھروسہ صرف اپنے محرم مردوں پر ہی کرنا چاہیے۔ نامحرم مرد پر بھروسہ کر کے عورت رسوا ہو جاتی ہے۔ دانتوں سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کے دانت لمبے ہوں گے وہ خوش قسمت ہوگی، اور جس عورت کے دانت چھوٹے ہوں گے وہ ذہین ہوگی۔ دانتوں سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کے دانت جڑے ہوں گے وہ غریب ہوتی ہے، اور جس عورت کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہو وہ عورت دولت مند ہوتی ہے۔ دانتوں سے عورت کی پہچان۔